پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اعلیٰ خبر. ناظرین، بریک سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے سی این جی بحران کے حوالے سے، اور پروگرام میں بڑھتے ہیں اپنی دوسری سٹوری کی جانب. اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات پر مذاکرات کی دعوت دیتا ہوں. قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کے دوران بڑا اعلان کر دیا. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ 1970 کے بعد سے ملک میں تمام انتخابات جو ہوئے وہ متنازع ہیں. اس حوالے سے دھاندلی کے انتظامات متعدد بار سامنے آتے رہتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کوشش ہے کہ الیکشن کو قابل قبول بنایا جائے اور اصلاحات کی جائیں، جس پر ہم اصلاحات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ابھی بحث نہیں ہوئی، وقت آ گیا کہ الیکشن لڑیں گے، لیکن یہ فکر نہ ہو ہمیں کہ الیکشن میں ہمیں دھاندلی کے ذریعے ہرا دیا جائے گا. وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہم نے صرف دھاندلی کی بنیاد پر 4 حلقے کھولنے کی بات کی تھی، اور اس حوالے سے 133 میں سے 4 حلقے ڈیمانڈ کیے، جس کے بعد وہ 2013 میں باقاعدہ طور پر عدالت میں جا کر انہوں نے کیس لڑا. اور اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن کی بھی سفارشات ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لائی جائے تاکہ انتخابات کے عمل کو شفاف بنایا جا سکے، کیونکہ جو ہی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے جو پولنگ مکمل ہوتی ہے تو فوری نتائج آ جاتے ہیں. اگر ہم اصلاحات نہیں کریں گے تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اگر اپوزیشن کی مزید کچھ اصلاحات ہیں یا کوئی تجویز ہے تو وہ آئے بات کریں، ہم بات کرنے کو تیار ہیں. جی علی. جی بالکل، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات بھی ہو رہی ہے، اصلاحات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. عمران خان صاحب نے جو آج بات کی ہے، مفاہمت کی بات کی، اور انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اپوزیشن کو دوبارہ انہوں نے دعوت دی ہے. اس سے پہلے بھی 2-3 مرتبہ بات ہو چکی ہے، لیکن اپوزیشن کی جانب سے بھی ظاہری جس طرح کا رویہ رکھا گیا ہے، وہ یہ ان کے بھی اپنے بہت سارے تحفظات ہیں جو سامنے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں تمام چیزیں ہی انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے لانے ہیں، تو پارلیمان کس لیے ہے. اور یہاں 2-3 بڑی اہم چیزیں ہیں جو ڈسکس کریں گے، اپنے معزز مہمان کے سامنے بھی چیزیں رکھیں گے، وہ سوالات سامنے رکھیں گے. اصلاحات پاکستان میں انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے بھی نہیں، اگر ہے تو 2017 کے جو انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو بل سامنے آیا تھا اس میں سے کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کو نکال دینا چاہیے اور کتنی ایسی ہیں جنہیں شامل رکھنا چاہیے. کیونکہ عمران خان صاحب نے آج اسمبلی میں جو خطاب کیا اس میں ایک بار پھر ظاہر اپوزیشن کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں مفاہمت کی بات کرتا ہوں، تنقید بھی کی، انہوں نے بہت ساری دیگر باتیں بھی کی. انہوں نے ایک طرف تو یہ کہا کہ ہمارے یہاں آٹے چینی کو باہر سے منگایا جاتا ہے، اور اس بار ہمیں باہر سے اب بھی منگانی پڑ رہی ہے. اور جبکہ وزیر صاحب ان کے کہتے ہیں کہ جی ریکارڈ گندم پیدا ہوئی ہے. فخر امام صاحب غالباً سن رہے ہوں گے تو عمران خان کی تقریر کو، تو انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ میں نے شاید غلط کہہ دیا. عمران خان صاحب انتخابی اصلاحات پہ بڑا زور دے رہے ہیں، جب سے یہ آئے ہیں چاہتے ہیں انتخابی اصلاحات ہوں جو کہ ممکن نظر. قمر دلشاد صاحب سابق چیف سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن کے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. قمر دلشاد صاحب کیا کہیں گے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے؟ آج پھر عمران خان صاحب نے اسمبلی میں خطاب کیا اور اپوزیشن کو دعوت دی ہے، تو پھر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا پاکستان میں مزید انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے بھی نہیں، کیونکہ اپوزیشن کا کچھ اور رویہ ہے جو کہ حکومت کا کچھ اور؟ دیکھیں جی، یہ ہمارے سیاسی جماعتوں نے جس پر ہم اعتبار نہیں کرتے، خواہ اپوزیشن کے ہو خواہ حکمران جماعت کے ہو، یہ عوامی مفاد میں کوئی ان کا منصوبہ یا اصلاحات نہیں ہوتی. یہ انتخابی اصلاحات کا نعرہ ویسے ہی بلا وجہ لگایا ہوا ہے. انڈیا میں 70 سال ہو گئے تو وہاں 5 ترمیمیں ہوئی ہیں انتخابی عمل میں، انتخابی اصلاحات 5 ہوئی ہیں. اور یہاں انہوں نے جب سے یہ سلسلہ 2017 سے کیا ہوا ہے کہ جی انتخابی اصلاحات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ صحیح عوامی طور پر ان کو اپنے ساتھ شامل حال کریں. اس میں جتنے بھی انتخابی اصلاحات، اس میں عوام کدھر ہے؟ عوام تو نہیں ہے. سر اس میں ایک بات بتائیے قمر دلشاد صاحب، دیکھیے گورنمنٹ بیٹھے، الیکشن کمیشن بیٹھے گا اور اپوزیشن بیٹھے گی، تب جا کے ہوگا. اور تینوں بیٹھے نظر نہیں آ رہے کیونکہ الیکشن کمیشن سے خان صاحب بھی بات کرنے کو تیار نہیں، نہ ان پہ اعتبار ہے. اپوزیشن کو حکومت پہ اعتبار نہیں، ظاہر ہے یہ تو بیل منڈے چڑھتے نظر نہیں آ رہی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پھر کیا آرڈیننس کے ذریعے ہی چلے گا؟ اور آرڈیننس بھی ظاہر ہے 3 مہینے کے لیے ہوتا ہے، تو پھر تو یہ عدالتوں تک ہی معاملہ جاتا نظر آ رہا ہے ہمیں. تو نہیں، آرڈیننس کا تو معاملہ ختم ہو گیا اس لحاظ سے کہ اس کا جو گورنمنٹ نے جو اصلاحات کے لیے جو اپنا بل پیش کیا تھا وہ قومی اسمبلی نے اس کو پاس کر دیا، منظور کر دیا. اب وہ بل چلا جائے گا چند روز کے بعد، بجٹ اجلاس ختم ہو گیا ہے، اب وہ چلا جائے گا سینٹ میں. اب سینٹ کی منظوری جو ہے وہ بڑی اہم ہے. یہاں اگر اپوزیشن نے عوام کے ساتھ ہاتھ نہ کیا، پتے نہ دکھائے، تو ممکن ہے کہ سینٹ میں یہ بل پیش ہونے کے بعد یہ منظور نہ ہو. اب اگر جس طرح اب ہماری اپوزیشن نے بجٹ اجلاس میں عوام کو دھوکہ دیا، اسی طرح وہ بھی کوئی نہ کوئی کرونا کی بیماری بن کے نہ آئے تو بل پاس ہو گیا، بل منظور ہو گیا. پھر الیکشن کمیشن پاکستان کی سب سے بڑی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ برملا کہہ دیا، پرائم منسٹر پاکستان کو بھی لکھ کر بھیج دیا کہ اس میں 13-14 ایسی ہیں کلازز جو آئین سے متصادم ہیں. بالکل سر، 72 میں سے 45 تک پہ بلکہ اعتراضات سامنے تو آئے تھے.
جی ہاں، وہ بلکہ آگے سب سے اہم جو فنڈامنٹل جو دیے ہیں وہ 13 ہیں. بالکل. لیکن اب یہ معاملہ اب پھر الیکشن کمیشن پاکستان کا جو اپنا سوچ ہے ان کی جو ہمیں نظر آ رہا ہے، تو وہ اپنے ادارے کو بچانے کے لیے، ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہیں، ہمیں گائیڈ لائن دیں کہ جناب ہمارے نقطہ نظر سے یہ آئین سے متصادم ہے، تو ہم اس پر عمل درآمد کرنے کے روادار نہیں ہیں. تو یہاں ایک مسئلہ، ایک بہت بڑا آئینی بحران پیدا ہوگا. اس لیے میں نے کہا آپ سے بھی دلچسپ کہ یہ معاملہ تو عدالتوں تک جائے گا. اچھا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین سر، اس حوالے سے بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور بہت سارے ملکوں نے یہ تجربہ کر کے دیکھا، بہت سارے ملکوں میں یہ فیل ہو چکا ہے، اور پڑوسی ملک ہندوستان کو بھی دیکھ لیں. وہاں تو بلکہ جب پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہاں تک آنے کے لیے بھی 20 سال لگے، اور یہاں پہلی دفعہ یہ بات ہو رہی ہے اور وہ کہتے ہیں جی بس کچھ بھی ہو جائے ہم نے الیکشن کرائیں گے تو الیکٹرانک مشینوں پہ ہی ہوں گے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بظاہر تو یہ سسٹم اچھا ہے، لیکن اس پہلی بات یہ کہ حکومت کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ وہ بار بار کہتی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین. بھائی مشین نہیں ہے یہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم ہے، اور یہ سسٹم کے تحت اس کے بڑے بڑے جو ہے معاملات ہیں، اور وہ کنٹرول کون کرے گا؟ اس کو کسی کو معلوم ہی نہیں. چلو ہم آپ کو بتا دیتے، اس کو کنٹرول کرے گا نادرا. وہ نادرا، اس کا جو ایک سسٹم کے تحت یہ نادرا سے منسلک کیا جائے گا، نادرا کنٹرول کرے گا، نادرا کو معلوم ہو جائے گا یہ ووٹ کہاں گئے، کدھر گئے، کس کے نام گئے. سر نادرا کو تو ابھی پتہ نہیں چلا RTS کس طرح بیٹھ گیا تھا. بس وہ اب نادرا کے چیئرمین صاحب بھی تو آ گئے ہیں نا انٹرنیشنل. ملک صاحب واپس آ گئے. بس یہ ایک بہت بڑی گیم ہے، اور اس گیم میں یہ ہوگا کہ اس پر الیکشن کمیشن نے بڑا سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور وہ سٹینڈ کے پیچھے انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹے گا. دلشاد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے جس طریقے سے آپ نے کہا کہ نادرا کو جو ہے اس حوالے سے تمام آگاہی موصول ہو جائے گی کہ ووٹ کہاں پڑے، کس حوالے سے پڑے، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ووٹ جو ہے وہ جانبدار طریقے سے نہیں پڑیں گے؟ پھر نہیں، غیر جانبدار طریقے سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں رازداری تو ہے ہی نہیں. انڈیا خود کہتا ہے رازداری نہیں ہے. بالکل سر. تو پھر یہ سیاسی جماعتیں خود دھاندلی کے الزامات عائد کرتی ہیں، جہاں سے ہار جاتی ہیں وہاں پر یہ کہتے ہیں جی کھلم کھلا دھاندلی ہوئی ہے، جہاں سے یہ لوگ جیت جاتے ہیں وہاں یہ کہتے ہیں یہاں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے. سر تو پھر جب خود انہیں اعتراضات ہیں تو پھر اصلاحات کی طرف کیوں نہیں آتے، اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے کیا کردار ہے؟ الیکشن کمیشن کا تو بڑا اہم کردار ہے. الیکشن کمیشن تو یہ کہہ رہا ہے، موجودہ الیکشن کمیشن، سابقہ الیکشن کمیشن کا کردار تو ہمیں اتنا قابل شناخت نظر نہیں آیا. ان کی نظر سے ہاں موجودہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اپنا سٹینڈ یہ لے کے جائیں گے. سر تو جامع حکمت عملی کیا ہوگی الیکشن کمیشن کی؟ ابھی جس طرح کے جو ایک کانفلکٹ چل رہے ہیں، ظاہری بات ہے کہ آئینی بحران کی طرف بھی جانے، پھر جس طرح سے آپ نے کہا کہ سینٹ میں جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ بل منظور نہ ہو، تو آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ ایک جامع حکمت عملی اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا. نہیں، ہمیں اپوزیشن پہ اعتبار نہیں ہے. جس طرح شہباز شریف نے اپنا ایک جنازہ کا بہانہ کر کے وہ اپنا اتنا بڑا ایک فورم چھوڑ کے چلے گئے، حالانکہ جنازہ تو ایک عام تھا، وہ طارق شفیع کا کزن کے ساتھ کوئی اتنا تعلق نہیں تھا خاندانی، لیکن ذرا چلے گئے، بہانہ کر دیا. اسی طرح جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے کے ہمارے کے حوالے سے جو سینٹ میں بل پیش ہو کے آ رہا ہے، تو اپوزیشن نے اسی طرح عوام کو دھوکہ دینا ہے. اچھا جی، آپ کو اپوزیشن پہ، سر آپ کو اپوزیشن پہ اعتماد نہیں ہے، آپ کو حکومت پہ اعتماد ہے؟ حکومت کے تو ہر حکومت کی بدنیتی ہوتی ہے، ہر کوئی بھی حکومت بھی آ جائے ان کی بدنیتی ہوتی ہے. اس پہ صحیح ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان کو فری ہینڈ دے دیں، فری ہینڈ. سر الیکشن پاکستان کے تحفظات دور کر دیں. قمر دلشاد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جب سے پاکستان بنا ہے اور الیکشن کمیشن کا جب سے ادارہ وجود میں آیا ہے، تو کبھی آزاد رہا ہے، آزادانہ کام کیا ہے، یا صرف یہ جو الیکشن کمیشن موجودہ ہے اس کو سمجھتے ہیں آپ یہ بہتر کام کر رہا ہے اور آزاد بھی ہے؟ بہتر کر رہا ہے، یہ تو بہتر کر رہا ہے، لیکن جو پرانی الیکشن کمیشن کے آپ نے حوالے دی وہ بالکل درست ہے. انہوں نے بڑے بڑے جدادیں بنائی ہیں، بڑے بڑے لوگوں ہمیں پتہ ہے انہوں نے کیا 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 ہے، اور رات کو اپنے بے پناہ پوسٹنگ کروائی ہے. اس میں گورنر صاحب ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ اصلاحات نہیں ہوں گی تو پھر جو اس وقت ہمارا نظام ہے اسمبلیوں میں تو پھر سرمایہ داری جا سکتے ہیں، سرمایہ داروں کا کلب بن چکی ہیں یہ اسمبلیاں، تو کوئی غریب آدمی نہیں آ سکتا، کروڑوں اربوں روپے جو خرچ کر سکتا ہے صرف وہی آئے گا. تو پھر اصلاحات نہیں ہوئی تو پھر یہی لوگ ہوں گے سرمایہ دار. اصلاحات ہماری آئیڈیا، اصلاحات بالکل درست ہیں. موجودہ حالات میں جو قانون ہے وہ بہت ہی اچھے قانون ہے، بڑے پائیدار قانون ہیں. سر آپ پائیدار قانون کی بات کر رہے ہیں، سر تو وزیر اعظم صاحب نے آج اتنا بڑا آن دا فلور آف ہاؤس بیان دے دیا کہ 1970 کے بعد سے تمام الیکشن متنازع ہیں. اس کو پھر کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ پرائم منسٹر کو یہ نہیں پتا کہ 97 کا الیکشن بھی متنازع تھا،
नहीं, किसने कह दिया इलेक्शन 97? सर वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने आज ये बात की है कौमी असेंबली में। आप ये मुझे बताइए ना, इस हवाले से आप लोग अब कुछ करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? इमरान खान साहब को सही कह रहे हैं कंवर साहब, आप 1970 का इलेक्शन ही मुतनाज़ा था, जाहिर है 2 लाख पाकिस्तान नहीं, हुआ, उनका उस कहना इलेक्शन के था बाद अली ही- कि 1970 के बाद से तमाम इलेक्शन मुतनाज़ा ही ऑन रिकॉर्ड बयान है आज का। ये 1970 को चाहिए प्राइम मिनिस्टर को ये कहे 1970 का इलेक्शन में मुतनाज़ा था, बहुत बड़ा मुतनाज़ा था। इस लिहाज से हमारे पास डॉक्यूमेंट प्रूफ है, हमने इलेक्शन कमीशन को भी दिया, प्राइम मिनिस्टर को भी दिया कि जनाब मशरकी पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन जो था वो फेयर नहीं हुआ, वहाँ बिहारियों के 70 लाख वोट किधर चला गया, वो कहाँ गया वोट उनका, वो पोलिंग स्टेशन को आने नहीं दिया गया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत की नेक नियति नहीं है जो वो ई वोटिंग मशीन का सिस्टम लाना चाहते हैं, तो वो अपना मफाद इसमें बालातर रख रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? अपना मफादात, उसमें अपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अपने मफादात हैं उसकी को, इसके इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तमाम ओनरशिप जो है वो इलेक्शन कमीशन को दो, अपने निगरानी में तैयार अच्छा, करें। आपके नज़दीक कंवर साहब ये बताइए ना फिर, आपके नज़दीक क्या हल क्या है कि झरलू का भी शोर ना हो, धांधली का भी शोर ना हो, शफाफ इलेक्शन भी हो जाए? बड़ा आसान तरीका, जैसे एक हल्का सा एक क्लास जैसे इंडिया ने इख्तियार की हुई है, इंडिया में ये इंडिया ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के छोड़े, वो तो बड़ा उनका है, वो सोच में चल रहा है, लेकिन वो सबसे बड़ी पावर ये है कि जिस हल्के का कॉन्स्टिट्यूंसी का रिटर्निंग ऑफिसर के हल्के में कोई बेकायदगी बेज़ाब्तगी हो जाए तो इलेक्शन कमीशन जो उस हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर जो कि स्टेट का मुलाजिम है, ICS सरकार 20 ग्रेड का ऑफिसर होता है, कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, उसको वो सस्पेंड करने के इख्तियार बराह इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन इंडिया को है। इसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहीं गलत काम कर दिया तो उसको वो डिसमिस करने के इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है, यहाँ नहीं है। इसके आगे किसी स्टेट में गड़बड़ हो गई है तो चीफ सेक्रेटरी को वो बरतरफ करने के 24 घंटे में उनके पास इख्तियार हैं। अगर कोई पूरे सूबे में कोई वाक़या हो गया, अनहोनी वाक़या हो गया, तो उस वक्त सूबे के वजीर आला को गिरफ्तार करने के इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद हैं। लेकिन यहाँ अगर डस्का में इलेक्शन हुआ, 22 प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए, अभी तक उनकी इंक्वायरियां चल रही हैं। तो सर ये सब कुछ तो होगा, जाहिर है यहाँ जमहूरियत भी होगी, एस्टेब्लिशमेंट भी होगी, तो उसके बाद तो फिर बड़ा मुश्किल है ये कहना कि शफाफ इलेक्शन होगा। ये इख्तियार दे दें उनको, आप इख्तियार दे दें चीफ सेक्रेटरी को, रिटर्निंग ऑफिसर को, IG को, DIG को, जब कहीं गड़बड़ नजर आए वो फौरी तौर पर बरतरफ करने के इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दें। एस्टेब्लिशमेंट के होते हुए भी हो सकता है, आप ये कह रहे हैं? इलेक्शन हो जाएंगे, एक जगह गड़बड़ नहीं हो सकती, और उसमें आदमी बचानी है, उसमें कैरियर बचाना है। अब यहाँ 22 प्रिजाइडिंग ऑफिसरों केस अभी तक चल रहा है, उन्होंने आके पाँव भी पकड़े थे चीफ साहब के, आके सर माफ कर दे, उनका मैंने क्या माफ कर रहा, इंक्वायरी चलेगी। तब वो इंक्वायरियां चल रही हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया पंजाब गवर्नमेंट ने। जी बिल्कुल। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, कैसे इलेक्शन कमीशन के ज़ाहिरी बातें जब सवालात उठते रहते हैं, धांधली के इंजामात लगते रहते हैं, तो जो नॉर्मल वोटिंग सिस्टम है, ज़ाहिर है जिस तरीके से एक सिलसिला चलता हुआ आ रहा है, इसको शफाफ बनाने के लिए क्या कोई हिकमत अमली है इलेक्शन कमीशन की? कुछ आप समझते कि इसमें भी इस्लाहात की ज़रूरत है? नहीं, इसमें असूली तौर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ठीक है, मॉडर्न है, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, नहीं सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जो नॉर्मल सिस्टम है, जिस तरीके से पोलिंग होती है, बजाते खुद जो है वो फर्द जाकर अपना वोट कास्ट करता है, जिस तरीके से रायशुमारी होती है, मैं उसमें आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि हमने देखा कि धांधली के इंजामात लगते रहते हैं, तो इस हवाले से आप समझते हैं बतौर ज़ाहिर है आप तमाम तर चीज़ों को देखते हुए आ रहे हैं, आप सरबराह रहे हैं कि उसमें इस्लाहात की ज़रूरत है कि इसके निज़ाम को मज़ीद शफाफ बनाया जा सके, क्योंकि हमेशा शफाफियत पर सवालिया निशान उठता है सर। ये दरअसल बात यह है कि सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बेहतर है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि जिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ ही अटैच है आपका बायोमेट्रिक सिस्टम। तो बायोमेट्रिक में जब आपका अंगूठा लगाया जाएगा तो आप यकीन जाने कि वहाँ कई मिनट लग सकते हैं, अंगूठे की क्लियरनेस ही नहीं मिलती। ये एक बड़ा हमारे यहाँ तो नहीं सर, इस पर बात हो चुकी है ना, पहले भी बहुत सारी जगहों पर नेट नहीं होगा, बहुत सारी जगहों पर लाइट नहीं होगी, तो ये तो बड़ा मसले मसाइल जन्म लेंगे। जाहिर है फिल वक्त ये नहीं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जो है नाफिज ना किए जाए, जब तक इस पर सोच विचार कर लें, 2-4-5 साल और 1-2 इलेक्शन और हो जाए तो फिर शायद पाकिस्तान में कुछ हो जाए। इसमें ये करें 5 जगहों पर, मसलन कराची, लाहौर, पेशावर, बड़े शहरों में, बड़े शहर यहाँ करते हैं, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं। अच्छा सर, लेकिन आपने मुझे मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैं चाहूँगा कि आप इस पर ज़रा सा कमेंट कर दें कि मजीद जो नॉर्मल सिस्टम है, जिस तरीके से जिसमें शफाफियत पर सवालिया निशान उठता है, सर उसको शफाफ बनाने के लिए कोई हिकमत अमली है आपके पास? फिलहाल इस वक्त पूरा सिस्टम में कोई ऐसी सिस्टम नहीं है। वही सिस्टम मैंने बताया कि इलेक्शन कमीशन को इंतजामी इख्तियार दे दिए जाएं
تو پھر یہ سسٹم بہتر ہو جائے گا، موجودہ حالات میں الیکشن شفاف ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور الیکشن کمیشن کے جو لوگ ہیں سر، وہ کیا واقعی آزادانہ ماحول میں کام کرتے ہیں، یا سیاسی ان پر دباؤ ہوتا ہے، حکومتی دباؤ ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہوتا ہے؟ سیاسی جو ہمارے الیکشن کمیشن کا افسران ہیں ان کے اوپر ایک مقامی انتظامیہ کا جو صوبائی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا دباؤ ہوتا ہے، یہ بات درست ہے یہ اس میں، لیکن بہرحال چونکہ یہ سارا جو ریٹرننگ افسر بھی باہر سے آئے گا، وہ بھی سیشن جج ہوں گے، جب یہ معاملات ہوگا الیکشن کمیشن کے تو ریٹرننگ افسر نہیں ہوں گے، ان کے پاس اتنا اسٹاف نہیں ہے، لیکن بہرحال الیکشن کمیشن کے افسران پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے، ان پر بھی دباؤ پڑتا ہے، یہ درست ہے۔ میں کراچی میں خاص طور دباؤ پڑا، اس کی بنا پر بڑا اہم مسئلہ پیدا ہو گیا، ری کاؤنٹنگ بھی ہو گئی، لیکن وہ غلطی کی، مفتاح اسماعیل نے بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال سارے سسٹم آپ کے سامنے سر یہ الیکشن کمیشن کے جتنے بھی لوگ ہیں سر، اس کا تو باقاعدہ طور پر تو شکایت تو کر سکتے تھے کہ جی یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یا فلاں نے ہم پر دباؤ ڈالا ہے۔ بس ان کے مثلا کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، ایسے اتنا دباؤ قبول سر کرنا۔ تو کیا الیکشن کمیشن انہیں اون نہیں کرتا کہ اگر ان کے پاس کمپلین آتی ہے تو الیکشن کمیشن انہیں اون کر کر اس حوالے سے جو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی گئی اس حوالے سے تدریبی کارروائی کرے؟ ہم نے کہا یہ بات، میں نے بات کی تھی الیکشن کمیشن کے چیف صاحب سے، میں نے کہا جب جو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی آ رہی ہے تو آپ اس کو عدالتی کارروائی کی طرح نہ دیکھیں، اس کو آپ انتظامی طور پر آپ ان کو سزا دے دیں۔ جیسے انڈیا میں جو ہوتا ہے جب اس طرح کی ضابطۂ اخلاق کی مرضی ہوتی ہے تو وہ چند گھنٹوں میں اس کو سزا دے کے فارغ کر دیتا ہے کہ تب جائیں ہائی کورٹ میں جائیں، آپ نے فیصلہ جو ہم نے کر دیا آپ کے خلاف جو بھی کرنا تھا، لیکن یہاں وہی عدالتوں کا نوٹس جا رہے ہیں وہ آتے ہی نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ الیکشن کمیشن عدالتی نظام کنور صاحب بالکل ہمارا ایسا ہے، پھر وہ سال تک کیس چلتا رہے گا، فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ دھاندلی کے حوالے سے بھی جو کیسز عدالتوں تک گئے ہیں تو وہ ظاہر ہے جب اگلے الیکشن کی ڈیٹ آ جاتی ہے اور اس کا پرانے الیکشن کا فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ یہ بات درست ہے، یہ الیکشن کمیشن کو کم از کم ان کے پاس جو کیس جائیں تو اس کو عدالتی طریقے سے نہ نمٹے، اس کو انتظامی طور پر نمٹے۔ اب دیکھیں فیصلہ بارڈر کیس چل رہا ہے، 2 سال ہو گئے، کیسے نہیں چل رہا، فارم فنڈنگ سر وہ سیٹ چھوڑ کر سینٹ کے آگے چیئرمین بن گئے، اب تک فیصلہ نہیں ہو سکا، اور ایک بار بھی وہ شخص عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ قادر خان بندوخیل صاحب ان کے خلاف گئے تھے اور اب تک ایک بار بھی پیش نہیں ہوئے فیصل واؤڈا صاحب، اس کے باوجود بھی نااہل نہیں کیا ان کو۔ ہاں بس یہ الیکشن کی کمزوری ہے۔ اچھا سر، ڈسکا کے بھی جو انتخاب ہوا تھا، اور ظاہری بات ہے جس طریقے سے آپ نے بھی حوالہ دیا کہ انکوائری جاری ہے، رپورٹ پبلک کی جائے گی، عوام کے سامنے حقائق لائے جائیں گے یا معاملہ دبا دیا جائے گا؟ معاملہ تو نہیں دبائیں گے، لیکن بات دیر ہو گئی ہے۔ مسئلہ یہ کہ پریزائڈنگ آفیسروں کا مسئلہ تو الیکشن کمیشن نے طے کرنا تھا، لیکن پنجاب گورنمنٹ نے ابھی تک اس کی انکوائری مکمل ہی نہیں کی، اور وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ کہاں پر آپ کو کہاں پر نظر آ رہا ہے کہ جی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا؟ نہیں جا رہا، بالکل صحیح بات۔ کس جگہ کون ہے جو کہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہے انکوائری کی میں اندر، کیونکہ راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ کون کھڑی کر رہا ہے؟ اور اس حوالے سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں واضح طور پہ کہ رپورٹ پبلک نہیں کی جائے گی؟ رپورٹ تو پبلک کی جائے گی، جب آئے گی رپورٹ تو پبلک کر دیں گے، لیکن بہرحال اس میں تو ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں حیرانگی یہ بات ہو رہی ہے کہ ابھی تک وہ جو ہے ڈسکا کے پریزائڈنگ آفیسر کے خلاف ایکشن نہیں ہوا، چیف سیکرٹری کے خلاف ایکشن نہیں ہوا، آئی جی کے خلاف ایکشن نہیں ہوا، یہ شاید ٹرانسفر کر دیے، یہ تو پھر بڑی اچھی مل گئی، یہ سسٹم تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو کنور صاحب تو صاف پتہ چل رہا ہے اس سے، اگر کسی کے خلاف گورنمنٹ کارروائی نہیں کرتی، پنجاب حکومت کارروائی نہیں کر رہی، تو پھر تو ظاہر اس سے تو رزلٹ نکالنا بڑا آسان ہے کہ کون لوگ تھے، کس نے کہا، کس کی ایما پر ہوا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آر ٹی ایس کا سسٹم بیٹھا، اچھا اب وہ آر ٹی ایس کا سسٹم بیٹھا تو چیف الیکشن کمیشنر سردار رضا نے 1-2 ہفتے کے بعد دباؤ پڑا پبلک کی طرف سے، تو انہوں نے یہ کیس بنا کے بھیجا سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن کو، آپ انکوائری کریں کہ سسٹم کیوں بیٹھا یہ، اور انہیں ایف آئی اے کو ڈی جی کو بھیجا۔ آج تک سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن نے الیکشن کمیشن کے درجنوں ریمانڈر جانے کے باوجود بھی کوئی ایکشن نہیں لیا۔ سر یہ سب جس سے خوفزدہ ہیں، جس کی وجہ سے دباؤ میں آ جاتے ہیں، آپ بھی ان کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، ہم بھی، تو سر پھر تو بڑا مشکل ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کچھ ہو سکے، اصلاحات ہو سکیں اور شفاف الیکشن ہو سکیں۔ بہرحال جو سسٹم ہے اس کے مطابق عوام کا سوچ سمجھ کے
اب آگے ہماری اپوزیشن جو اگر سنسیئر طریقے سے آگے بڑھے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. سر تو یہ انتظامی عمل جو ہے اس کو کیسے خود مختار بنایا جا سکتا ہے, اس حوالے سے کیسے یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ ظاہر ہے اگر اس طریقے سے رہے گا تو آنے والے الیکشن میں بھی ہم دیکھیں گے کہ یہی سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہی ہوں گی, ایک دوسرے پر جو ہے وہ الزامات لگ رہے ہوں گے, متضاد بیانات سامنے آ رہے ہوں گے, یہی دھاندلی کا جو رونا ہے وہ رویا جا رہا ہوگا, لیکن بیچ میں عوام ہی پس رہی ہوگی کیونکہ عوامی مسائل تو حل ہی نہیں ہوتے. الیکشن کمیشن پاکستان کو جیسے میں نے کہا وہ ایک آرڈیننس کی مار ہے. ایک آرڈیننس دے دیں, ایک ہی آرڈیننس کافی ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کو تمام انتظامی اختیارات دیتے ہیں. جس حلقے میں کوئی بھی گڑبڑ ہو جائے اس حلقے کا آفیسر کو وہ اریسٹ بھی کر سکتے ہیں, اس کو برطرف بھی کر سکتے ہیں. ہمارا اس انکوائری سے کوئی تعلق نہیں, الیکشن کمیشن انکوائری کرے گا تو آپ سیدھے ہو جائیں گے. تو ہمارے بیوروکریٹ بہت کمزور دل کی ہے, بڑی بزدل ہے, اس میں اپنا کیریئر بچانا ہوتا ہے, انہیں حکومت کا کیا خیال رکھنا. لیکن اگر اس طرح کا آرڈیننس آ جاتا ہے مستقبل میں, ظاہر ہے آپ کو حکومتی جو نمائندے وہ بھی سن رہے ہیں, اگر آپ کی آواز ان تک پہنچ جاتی ہے اور اس طرح کا آرڈیننس پاس کر بھی دیا جاتا ہے, سر کیا شیورٹی کہ اس کے بعد سیاسی بصیرت الیکشن کمیشن کے جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں وہ نہیں رکھیں گے اور الیکشن شفاف ہوگا؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پھر اگر الیکشن کمیشن پر جاتا ہے پھر ظاہر ہے پھر قوم الیکشن کمیشن سے حساب کتاب کرے, لیکن جب اختیارات جو دینے کے باوجود اگر کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو پھر آپ ان سے جواب طلبی کر سکتے ہیں. صحیح, پھر پبلک کی طرف سے آنا چاہیے دباؤ سب کو. لیکن آپ لوگ کہتے ہیں تو ای سی پی کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے. سر یہ تو اختیارات کون دے گا پھر ای سی پی کو؟ سر گورنمنٹ دے, گورنمنٹ کو اسی اصلاحات میں شامل کرے اس کو ایک شیٹ. سر تو اس حوالے سے کسی حکومتی سطح پر آپ سے رابطہ کیا گیا ہو, اس حوالے سے آپ سے گفت و شنید کے لیے بلایا گیا ہو تاکہ آپ کی بھی جو تجویز جو ہے وہ سامنے ہونی چاہیے نا اس حوالے سے, تو آپ سے کسی نے رابطہ کیا حکومتی سطح پر؟ نہیں, ہمارا ایک وہ ٹھیک ہے کہ ہماری پریزیڈنٹ پاکستان سے وہی ملاقات, ہمارا چارٹر ہے, ہمارا اسے بڑی عزت کرتے ہیں, ہم بھی ان کی بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں. تو لیکن بہرحال ہم نے ان سے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ فی الحال آپ الیکشن کمیشن پاکستان کے ساتھ آن بورڈ رکھے ہر معاملے میں, اور الیکشن کمیشن کو جو ہے آپ ہر میٹنگ میں بلانے کے بجائے آن بورڈ کریں. آپ پوچھیں کہ آپ کی تفاضات جو آپ نے اعتراضات لگائے ہیں کہ 13 یا 15 جو آئین سے متصادم ہے, اس کو ازالہ کریں. یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ کام ہے. اچھا, اس کو ازالہ کرنے کے بجائے اس طرح وہ سینٹ کی جانب جائے گا معاملہ, اور پھر جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں سے نہیں ہوتا کچھ تو پھر وہ ظاہر سپریم کورٹ کا راستہ ہوگا. سپریم کورٹ جائے گا, سپریم کورٹ جائے گا الیکشن کمیشن, اور وہاں سب کچھ وہاں سب ٹھیک ہو جائیں گے. وہاں آپ کو لگتا ہے پھر صحیح ہو جائے گا کیوں فیصلہ جو آئے گا وہاں سے وہ کہیں گے یہ آئین سے مصادم ہے بالکل, وہ تو پھر امپلیمنٹ نہیں ہوگا, پھر عمل درآمد نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد 2023 کے الیکشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی پرانے نظام کے تحت ہی ہوں گے. پرانا نظام میں ٹھیک ہے اگر نیت صاف ہوتا ہوتی ہے, یہ بات نہیں ہے. چلیں جی, بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب, بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب. نیتوں کا حال ارسلان تو ظاہر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, اور انہوں نے جو بات کی بالکل آزاد جب تک ادارے نہیں ہوں گے تو کام نہیں ہو سکتا. ظاہر شفاف الیکشن کے لیے آزاد ادارے ہونے چاہیے, اور اصلاحات کے لیے تینوں کا اکٹھے ہونا ضروری ہے. گورنمنٹ بیٹھے, الیکشن کمیشن بیٹھے گا اور اپوزیشن بیٹھے گی, تب جا کے یہ اصلاحات ہو سکتی ہیں, ورنہ یہ اسی طرح چلتا رہے گا سسٹم. جس طرح ہم نے آج کے پروگرام میں کوشش کی کنور دلشاد صاحب سے کہ آپ کے سامنے ان کے تجربات کو بھی رکھیں اور ان کے جو بھی تجاویز ہیں, جو اسلان نے بھی ان سے پوچھا وہ سامنے رکھیں. اسلان پھر تو اسی طرح چلتا رہے گا سارا معاملہ کہ سینٹ, اور سینٹ کے بعد ہم دیکھیں گے سپریم کورٹ, اور اس کے بعد پھر 2023 کا الیکشن آ جائے گا, اور اسی نظام کے تحت. اچھا, بنیادی طور پر سب سے بڑا سوال علی آج یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے 1970 کے بعد کے تمام تر الیکشن کو وزیر اعظم کی جانب سے متنازع قرار دے دینا, یہ ایک بہت بڑا بیان ہے, اور اس حوالے سے میرے خیال سے تحقیقات ہونی چاہیے, کیونکہ آپ نے تمام الیکشن کو اگر متنازع کر دیا تو آپ بھی تو اسی سسٹم کے تھرو الیکٹ ہو کر آئے, پھر تو آپ کی کریڈیبلٹی پر بھی ایک بہت بڑا سوال یہ نشان بن جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو کنور دلشاد صاحب کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ یقینی طور پر انتہائی انتظامی سطح پر جو ہے وہ کافی زیادہ وہ مجھے بے بس نظر آئے, کہ جس طریقے سے ان کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتظامی معاملات میں خود مختار نہیں ہے, اسے انتظامی معاملات میں خود مختار کیا جائے تبھی یہ بدعنوانی اور بد انتظامی جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے نہ تو اصلاحات کی طرف جو ہے وہ بڑھا جا رہا ہے. حکومت اگر اصلاحات کی بات کریے, پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشین, ظاہری بات ہے جس طریقے سے کنور دلشاد صاحب نے بھی اس کی نشاندہی کی کہ نادرا کے پاس اس کا ریکارڈ چلا جاتا ہے, لیکن بائیو میٹرک سسٹم جہاں پر سر فہرست آتا ہے تو وہاں پر فنگر پرنٹس بھی جو ہے اس حوالے سے وہ نمایاں طور پر آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پاتے. لیکن امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے اس حوالے سے صورتحال مزید کلیئر ہو, اور 2023 کی جو الیکشن ہے وہ شفاف ہوں, انتخابی عمل جو ہے وہ شفاف ہونا چاہیے, اور رائے عامہ کی جو
صحیح رائے جو جس کی جو مرضی ہو، جس پارٹی کو ووٹ دے کر منتخب کرنا چاہے، برسر اقتدار لانا چاہے، وہ ہونا چاہیے تاکہ چیزیں بہتر ہوں. ورنہ یہ بلیم گیم اگر اسی طریقے سے جاری رہا تو عوامی مسائل جو کہ تو رہیں گے، اور ہم یہی دیکھیں کہ اس حوالے سے ملک جو بد انتظامی اور بدعنوانی کا شکار رہتا ہے. اگر 4 حلقے کھولنے کے لیے عمران خان نے احتجاج کیا تھا تو آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اگر دوبارہ اس طرح کی کوئی کیفیت پائی جاتی ہے، اگر وہی آتے ہیں تو پھر اپوزیشن کی جانب سے بھی حلقوں کا جو ہے وہ دھاندلی کا رونا رویا جائے گا. اور جب دھاندلی کے الزامات عائد ہوتے رہیں گے تو اس حوالے سے پھر کوئی خاطر خواہ حکمت عملی ہمیں نظر نہیں آتی. عوامی مسائل جو کہ تو رہیں گے اور یہی سیاسی پارٹیاں آپس میں اسی طریقے سے ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرتی رہیں گی. ناظرین، یہاں پر وقت ہو جاتا ہے پروگرام میں ایک چھوٹے سے وقفے کا. چلتے ہیں ہیڈ لائنز کی طرف. ہیڈ لائن کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے الگ خبر.